بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ہمارے جو انر ڈور پینلز ہیں، یہ تو دونوں ہو گئے تیار، بالکل تیار۔ بس اب ان کو جا کے گاڑی میں فٹ کرنا ہے۔ پیچھے ان کے کلپس لگانے ہیں، نئے کلپس، وہ میں لے کے آیا ہوں مارکیٹ سے۔ یہ والے کلپس میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کلپس پیچھے لگنے ہیں سب کے، دونوں کے۔ پرانے سارے اتار دوں گا، سارے فریش لگاؤں گا، اور پھر اس کو گاڑی میں انسٹال کر دوں گا، ان دونوں چیزوں کو۔ لیکن انسٹال کرنے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسپیکر کی جو کورز ہیں اسپیکرز کے، آپ کو دیکھیں نا، دونوں کورز کے اتنے بڑے بڑے ہول خالی ہیں۔ تو یہ جو اسپیکر کورز ہیں، جو کہ یہ ہیں، یہ میں ان کی نئی ڈیزائننگ کرنا چاہ رہا تھا، نئے بنانا چاہ رہا تھا۔ تو مارکیٹ میں جا رہا ہوں، وہاں سے کچھ دیکھتا ہوں، کچھ جب چیزیں نظر آتی ہیں تو بندے کو آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ خیر، اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ میرا جو ورک سپیس ہے، اس پہ جو ٹولز میں استعمال کرتا ہوں وہ کیا کیا ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے میرا ورک سپیس، جس میں بیٹھ کے یہ جو پچھلی 40 ویڈیوز ہیں نا، یہ میں نے اس جگہ پہ بیٹھ کے بنائی ہیں اور ان ٹولز کا استعمال کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی خاص ٹولز تو ہیں نہیں، نارمل ایسے ٹولز ہی ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے پلائر ہے، اسکرو ڈرائیور ہے، یہ پاور ٹولز، یہ جو منی گرائنڈر ہے اس کے پیسز ہیں، اس کے بٹس ہیں، فائل ہے، منکی رینچ ہے، منکی پلائرز، اس کے علاوہ یہ چھینی توڑی، یہ چیزل اینڈ ہیمر، اسکرو ڈرائیور چھوٹا، کتیرا، کینچی، مختلف قسم کے برشز، مختلف قسم کے مارکرز، اور یہ بانڈز اینڈ لیکر، وہ ایلفی پڑی ہوئی ہے، وہ اسکریپرز پڑے ہوئے ہیں پیچھے، یہ اسکرو ڈرائیور چھوٹے جو ہوتے ہیں، یہ والے اسکرو ڈرائیورز مائکرو والے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹینشن لیڈ، جس پہ میں اپنے پاور ٹولز لگاتا ہوں۔ پاور ٹولز بھی کون کون سے ہیں دیکھیں، ایک یہ منی گرائنڈر ہے، ایک وہ ہے ہاٹ ایئر گن، ایک یہ سولڈرنگ آئرن، ایک یہ دوسرا سولڈرنگ آئرن یہ پڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں زنبور۔ یہ ہے لانگ نوز پلائر، یہ میرا کٹر، یہ ورنیئر کیلیپر، آری لوہے والی، یہ لوہے والی دوسری آری، اور یہ ایسیسریز ہیں، یہ دیکھیں، پیپر کلپس، کامن پنس، اسکرو ڈرائیورز، اور یہ دیکھیں واشریں، پھر یہ ٹیپیں، یہ الومینیم ٹیپ، یہ پیپر ٹیپ، وہ نیچے اسکاچ ٹیپ، یہ نینو ٹیپ، ایک ربر ٹیپ بھی ہے، وہ بھی ادھر ہی کہیں پڑی ہوئی ہے، یہ پینٹس، یہ ہمارا پولی یوریتھین فوم، وہ پیچھے چھپی ہوئی ایپاکسی، اس کو میں نے اب دور کر دیا اپنے سے، اس نے مجھے بہت ذلیل کیا پچھلے 4 دنوں میں۔ وہ دیکھیں پیچھے پڑی ہوئی بانڈو، جس کو ہم اسٹیل پٹی بھی کہتے ہیں۔ خیر، اور بھی بڑا کچھ ہے جو کہ میں آپ کو یہاں دکھا نہیں پا رہا، لیکن یہ گھریلو ایسیسریز ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ پیچکس تو آج کل سب کے گھروں میں ہوتے ہیں، توڑی بھی ہوتی ہے، پلاس بھی ہوتا ہے، چھوٹے پیچکس بھی ہو جاتے ہیں، لانگ نوز بھی ہو جاتا ہے، کینچی بھی ہوتی ہے۔ ایکسٹرا زیادہ سے زیادہ کیا ہے، کتیرا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ریتی ہو گئی، بس یہی چیزیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ جو تمام ہے، یہ 40 ویڈیوز کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ کوئی انوکھے کام نہیں ہے، یہ بہت آسان سے کام ہے، اگر تھوڑا سا دماغ کا استعمال کیا جائے۔ دماغ کا استعمال تو خیر سارے ہی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا رجحان مختلف ہوتا ہے نا، یا ہابی مختلف ہوتی ہے، یا وہ خود کرنے میں ان کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ چیزیں آ کے ہمیں کھا تو نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے نا،
تو یہ تو بے جان چیزیں، انہی کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو انہوں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان پہنچانا ہے. اینڈ وین یو آر یوزنگ مینول ٹولس تو کوئی بھی نقصان نہیں نہ ہو سکتا. ہاں پاور ٹولس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز اف یو آر یوزنگ مینول ٹولس تو زیادہ زیادہ کیا ہوگا، ایک دفعہ آپ سے خراب ہوگی چیز، دوسری دفعہ خراب ہوگی، تیسری دفعہ آپ کو اتنا تجربہ ہو جائے گا کہ پہلے 2 دفعہ کیوں خراب ہوئی، تو تیسری دفعہ پھر آپ اس کو اچھا کر لیں گے، بنا لیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جو بھی میں چھوٹے موٹے کام کر رہا ہوں ان کو دیکھ کے آپ لوگ بھی کوشش کریں اور اپنے کام خود کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے محرون منت ہوں اور آپ کرائیں یار یہ کر دو، یہ مجھے نہیں آتا. مجھے نہیں آتا کا کیا مطلب ہے؟ ہر انسان کو سب کچھ آنا چاہیے، اور یہ کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے. تھوڑا سا ہاتھ ہلانے سے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. اور جیسے جیسے آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا، اس طرح آپ کا جو دماغ کے اندر، جو آپ کا سب کانشیس لیول کے اندر نا، وہ ایکسپیرینس سٹور ہوتا جاتا ہے. اور وہ ایکسپیرینس جو ہے نا آپ کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور آپ کے ہاتھ جو ہے وہ زیادہ اچھے اور زیادہ مہارت سے، اور آپ کے دماغ میں آئیڈیاز بھی زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ روزمرہ کے جو ٹولز ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے گھر میں. اب یہ کوئی اسپیشل چیزیں نہیں ہیں، عام سی چیزیں ہیں، اور یہ ان میں سے آدھی چیزیں تو آپ لوگوں کے گھر میں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. تو باقی 4-5 چیزیں آپ خرید کے رکھ لیں اور پھر خود سے شروع ہو جائیں. کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں. اب ضروری نہیں کہ گاڑی کی رینوویشن ہی کریں، کوئی اور بھی ہزاروں کام ہو سکتے ہیں. آپ کے گھر میں مائکرو ویو خراب ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی نلکا خراب ہو سکتا ہے، کوئی پانی کی موٹر خراب ہو سکتی ہے، واشنگ مشین خراب ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز خراب ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی اس کی ٹیکنیکل انفارمیشن ہے، آپ، میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس ٹولز ہوں تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے، سمجھ ہی لیں گے اس کو، ٹھیک ہے. باقی اگر نہیں بھی کوئی چیز سمجھ آتی تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اتنا کچھ یوٹیوب پہ پہلے ہی پڑا ہوا ہے، سب کچھ ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے وہاں سے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے سیکھیں اور خود سے کام کریں. آپ جو آپ خود سے کام کریں گے نا، وہ آپ دل سے کام کریں گے. جو آپ باہر سے کام کروائیں گے نا، وہ یقیناً اگلا صرف پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے. تو پیسوں کے لیے کام کرنے کے لیے، جب بندہ کوئی پیسوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو پہلی بات یہ کہ وہ اپنا وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹائم اگینسٹ منی کو نا وہ ہر وقت مینیج کر رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ وقت لگا ہے تو مجھے پیسے اس کے کتنے ملنے چاہیے. تو یہ بندہ مجھے پیسے دے گا تھوڑے، تو میں اس کا کام بھی ذرا جلدی کروں. جب جلدی کرے گا کام، تو وہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے. تیز تیز کام کرے گا تو وہ 4 دن بھی نہیں چلے گا. اگر تسلی سے، سکون سے، اب یہ دیکھ لیں، ایک اتنا سا پیس تھا چھوٹا سا، اس کو بنانے میں میرے 2-2.5 دن لگ گئے. لیکن میری اپنی گاڑی تھی، میرا اپنا پیس تھا، میری اپنی چیزیں تھیں، میرا اپنا اوزار تھا، میرا اپنا ٹائم تھا، سب کچھ میرا اپنا تھا. تو میں نے کیا، آرام سے ہو گیا. ٹھیک ہے، کبھی مجھے ٹائم ملا میں نے لگا دیا، نہیں ملا میں اپنے کام پہ چلا گیا. تو اسی طرح ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر میں ساری چیزیں ہوں تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بس تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا کانفیڈنس، تھوڑی سی ٹیکنیکل نالج، یہ سب چیزیں ملا جلا کے آپ کو بہت زبردست انسان بنا سکتی ہیں اس طرح کی. اب میری تو خیر یہ ہابی ہے، اور میں تو یہ کام بچپن سے کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے بہت سارے لوگوں کو یہ کام سکھایا بھی ہے. اور یہ چیزیں مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے ملی ہیں. یہ جو آپ کو ٹولز نظر آ رہے ہیں نا، صرف یہ اتنے سے نہیں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ ہمارے گھر کا سٹیئر کیس دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے یہ جو آپ کو الماری نظر آ رہی ہے، یہ الماری تقریباً 4 فٹ گہری ہے. چلو 3 فٹ گہری تو ہے نا، کیونکہ سٹیئر کیس 3 فٹ کا ہوتا ہے. تو یہ جو 3 فٹ گہری الماری ہے نا، اس کے اندر ٹولز بھرے ہوئے ہیں ڈھیر. اور اسی طرح کی اس طرح اوپر بھی 2 نا، وہ جو پرانے زمانے کی لوہے والی الماریاں ہوتی تھیں نا، ڈبل دروازے والی، اس طرح کی 2 الماریاں ہیں اوپر، ان کے اندر بھی ٹولز بھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے والد صاحب انجینئر تھے، ان کو ٹولز اکٹھے کرنے کا شوق تھا. اور آگے جو میرے بھائی ہیں، ایک بھائی تو جسے کہتے ہیں یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، دوسرا جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ اور اکنامکس کا بندہ ہے، بینکر ٹائپ. ان لوگوں کو تو اس چیز کا شوق ہی نہیں ہے. تو جو بھی یہ سارا کچھ جو تھا نا، یہ میرے پاس آ گیا.
اور یہ جو بھی شوق تھا اس طرح کے، اب یہ سارے ٹولز تقریباً میں ہی استعمال کرتا ہوں اور مجھے ہی آتے ہیں استعمال کرنے. باقیوں کو تو اکثریت کو یہ ٹولز کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کس کام کے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو بات دراصل یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر انسان انٹرسٹ لے اس طرح کے چیزوں میں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا خیر، میں یہ تو ویسے ہی آپ کو بتا رہا تھا. بس میری خواہش یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو دیکھ کر آپ لوگ اس طرف اپنے آپ کو مائل کریں اور اس طرح کے کام کریں، اور دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا. کیونکہ اپنی گاڑی کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے، اگر آپ لوگوں کو اس چیز کی وہ ہو تو. خیر اینی ویز، اب یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں مارکیٹ یہ اسپیکرز کے لیے کچھ لینے. اس کی جالی بنانے کا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ فی الحال جو ہے نا ایک اچھی اسٹرانگ سی وائر لے کر نا، جو کہ ذرا اسٹف ہو، سخت تار جو ہوتی ہے، اس سے اس کی آؤٹ لائن تو ڈرا کریں نا. پہلے آؤٹ لائن ڈرا کرنے کے بعد پھر اندر دیکھتے ہیں کیا بھرنا ہے. یہ آؤٹ لائن ہم بنا لیں، اندر ہم کچھ پھر اس کے بھر دیں گے. ویسے یہ پی آئی اے روڈ کے اوپر نا یہ صوفہ کلاتھ اور پردے کی، کرٹنز کی کے کلاتھ کی بڑی شاپس ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں وہاں جاؤں اور وہاں جا کے نا کوئی خوبصورت سا بلیک اور برونز کلر کا نا کوئی نیٹ دیکھوں جو کہ بڑا باریک ہو. وہ نیٹ جو ہے نا اس کے اوپر چڑھا دیا جائے، تھوڑا سا اس میں فلورل افیکٹ بھی ہو، میرے خیال سے خوبصورت لگے گا. تو ابھی میں نکلتا ہوں، جا کے یہ 2 چیزیں لے کر آتا ہوں، کپڑا اور تار. میرے خیال سے بس یہی کافی ہے. اسی سے ہمارا جو ہے نا خوبصورتی دگنی تگنی ہو جائے گی. یا چلیں وہاں جا کے ہو سکتا ہے آئیڈیا چینج ہو جائے، یا ہو سکتا ہے مائنڈ میں کوئی چیز آ جائے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو 9x6 انچ کے اسپیکرز ہوتے ہیں جو نارملی لوگ لگاتے ہیں، جن کو ادر ورڈز میں سب ووفرز بھی کہتے ہیں، ان کے بھی کورز آتے ہیں اور ان کے کورز کافی بڑے ہوتے ہیں. اگر یہ کورز ہی مجھے 4 مل جائیں تو ان کے اندر جو جالی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ جالی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہاں سے ملتی ہے. اگر وہ جالی میں نکال لوں اور اس جالی کو اپنی مرضی کی شیپ دے کے، یہ والی شیپ ہی مطلب کہ اسی طرح کی شیپ دے کے تو فکس کر دوں تو وہ بھی بہت اچھا. اس کو تو وہ تو لوہے کی ہوتی ہے، وہ تو خراب بھی نہیں ہوگی کبھی بھی. تو خیر ابھی میں سوچ رہا ہوں شادیول چوک بھی جاؤں گا، وہاں بہت ساری شاپس ہیں اس کی، اسٹیریو کی اور ساؤنڈ سسٹمز کی. تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کسی کے پاس اسپیکر کی جالیاں پڑی ہوں، کورز پڑے ہوں، تو 4 کورز لے لوں گا اور کر لیتا ہوں پھر. ٹھیک ہے. تو ابھی تو فی الحال یہی ہے. تو سامان سارا اکٹھا کر کے تو پھر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا. تو اب تک کے لیے آج کی ویڈیو تھی صرف اپنا مقصد بتانے کی، اور جو پچھلا میں نے کام کمپلیٹ کر لیا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر اب ہماری جو نا کل ملاقات ہوگی. تو آج کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار بینگ ود می.